بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام فاخرہ جبیں ہے اور میں ڈویژنل پبلک اسکول و کالج ساہیوال میں سینئر اردو ٹیچر کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہم اپنی درسی کتاب میں موجود سبق حجر اسود کی کہانی پڑھیں گے۔ اس سبق کو پڑھنے سے آپ کو نئے الفاظ کو درست تلفظ سے پڑھنا آئے گا۔ مشکل الفاظ کے معنی جان کر آپ انہیں جملوں میں استعمال کر سکیں گے اور ساتھ ساتھ معروضی سوالات کے ذریعے سبق کے اہم نکات ذہن نشین کر لیں گے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے جب اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے جنت کا ایک پتھر زمین پر لائے۔ اس پتھر کو حجر اسود کہتے ہیں۔ تب یہ پتھر خانہ کعبہ کے ایک کونے میں نصب کیا گیا۔ حج اور عمرہ کرنے والے لاکھوں مسلمان ہر سال مکہ جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کے طواف کے دوران حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ یہ پتھر مسلمانوں کے نزدیک اس لیے بھی مقدس ہے کہ ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بار بار چوما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی خانہ کعبہ میں تشریف لے جاتے حجر اسود کو ضرور بوسہ دیتے۔ ایک سال مکہ میں بارشیں ہوئیں۔ ان بارشوں سے خانہ کعبہ کی کچی دیواروں کو شدید نقصان پہنچا۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کر کے اس کی دیواریں مضبوط اور بلند کر دی جائیں۔ جب کعبے کی تعمیر ہو چکی تو حجر اسود کو دوبارہ اس کے مقام پر نصب کرنے کی باری آئی۔ حجر اسود چونکہ ہر قبیلے کے لوگوں کے لیے قابل احترام تھا، اس لیے ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کی دوبارہ تنصیب کی سعادت صرف اسی کو ملے۔ خدشہ تھا کہ اس معاملے پر قبائل کے درمیان کہیں جنگ نہ چھڑ جائے۔ آخرکار مکہ کے چند جہاں دیدہ بزرگوں نے فیصلہ سنایا کہ کل صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے صحن کعبہ میں داخل ہوگا وہی حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کرے گا۔ پیارے بچوں، ان دو پیراگراف سے آپ کو یہ بات تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ حجر اسود کہاں سے آیا اور ہمارے لیے یہ پتھر کیوں اس قدر مقدس اور قابل احترام ہے۔ اب اس کے بعد یہ جاننے کے لیے کہ کون شخص تھا جو سب سے پہلے صحن کعبہ میں داخل ہوا اور کس نے حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کیا، یہ جاننے کے لیے آپ اپنے سبق کا بقیہ حصہ اپنی کتاب سے از خود پڑھیں گے۔ ابھی جو پیراگراف آپ نے پڑھے اس میں جو مشکل الفاظ ہیں میں آپ کو ان کو پڑھنا سکھاتی ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ سب سے پہلا لفظ ہے فرزند، اگلا لفظ ہے تنصیب، تنصیب، حجر اسود۔ کچھ لوگ اس کو ہجر اسود پڑھتے تھے، اس لیے میں نے خاص طور پر اس لفظ کو شامل کیا ہے۔ اس لفظ کو ہم پڑھیں گے حجر اسود۔ قابل احترام، نصب، نقصان۔ اب ہم ان مشکل الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے امین، جس کا معنی ہے ایماندار یا امانتیں رکھنے والا۔ دوسرا لفظ ہے پیغمبر، یعنی رسول، نبی یا پیغام لانے والا۔ تنصیب، نصب کرنا یا لگانا۔ جہاں دیدہ، تجربہ کار۔ حجر اسود، سیاہ پتھر، خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب خاص پتھر کا نام حجر اسود ہے۔ حکمت، دانش، عقل مندی یا دانائی۔ خدشہ، خطرہ یا ڈر۔ صادق، سچا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے۔ طواف، چکر، خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے کو ہم طواف بولتے ہیں۔ فرزند، بیٹا۔ آئیے پیارے بچوں، اب ہم کچھ الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے طواف۔ لاکھوں مسلمان ہر سال خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، یعنی خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ چادر، میں نے امی کے لیے نئی چادر خریدی۔
یا ہمیں چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے۔ صحن، میرے گھر کا صحن بڑا ہے۔ دیوار، کوا دیوار پر بیٹھا ہے۔ جنت، ماں کے پیروں تلے جنت ہے۔ آئیے اب ہم معروضی سوالات کے ذریعے چند اہم نکات ذہن نشین کر لیتے ہیں۔ حجر اسود کا کیا معنی ہے؟ آپشنز دیے گئے ہیں: سیاہ پتھر، سرخ پتھر، سفید پتھر۔ جی ہاں، درست لفظ ہے سیاہ پتھر۔ نمبر 2 ہے خانہ کعبہ کہاں واقع ہے؟ مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں یا ریاض میں؟ تو پیارے بچوں، خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ حجر اسود کہاں سے لایا گیا؟ جنت سے، یورپ سے یا مدینہ سے؟ تو آپ سب لوگوں نے سبق میں سنا کہ حجر اسود جنت سے لایا گیا پتھر ہے اور اسے فرشتے لے کر آئے تھے۔ سوال نمبر 4 ہے خانہ کعبہ کتنے سال قبل تعمیر ہوا؟ 2000، 4000 یا 6000 سال پہلے؟ جی، درست جواب ہے 4000 سال پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی تھی۔ تو پیارے بچوں، یہ ہے آج کا سبق۔ آپ اس کو بہت دھیان اور توجہ سے خود بھی پڑھنے کی کوشش کریں، اور پھر اگر اس میں کوئی ایسی ناقابل فہم بات ہو جو آپ سمجھ نہ سکے ہوں تو آپ وہ ٹیچر کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں اپنے واٹس ایپ گروپ میں۔ اس کو اچھی طرح سے پڑھیے اور اس میں سے مزید معروضی سوالات تیار کریں۔ سبق کا دوسرا حصہ پڑھنے کے لیے انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو تیار کر کے لاؤں گی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔